اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 28، دوسرے پارے کی یہ آیات ہیں کہ صفحہ نمبر 28 میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 182 سے 186 نمبر تک کی 5 آیات موجود ہیں۔ سب سے پہلی آیت جس کا تعلق گزشتہ صفحے سے ہے کہ گزشتہ صفحے میں آخری 2 آیات وصیت کے سلسلے سے تھی۔ آخری آیت میں وہاں وصیت کا یہ حکم بیان کیا گیا کہ جو انسان وصیت کر رہا ہے اگر اس کی وصیت کی مخالفت کی جائے تو وصیت کرنے والے کو اس بات کا اطمینان دلایا گیا کہ تم نے جو وصیت کی ہے وہ گویا خدا کے ہاں قابل قبول ہے، اگر کوئی تمہاری وصیت کو تبدیل کر دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں گناہ اس کا نہیں ملے گا، جو تبدیل کرے گا اس کا گناہ جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا۔ دوسرے اس آیت میں یعنی 182 نمبر کی آیت میں جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے، اس میں اس کے برعکس حکم بیان کیا گیا کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ایسی وصیت کرے کہ جو گناہ پر مشتمل ہو، جس میں گناہ پایا جاتا ہو، اور پھر جو وصی ہے جس سے وصیت کی گئی ہے اس میں وہ تبدیلی کر دے اور اس کی اصلاح کر دے اور اس کو اس طریقے سے کر دے کہ وہ جو گناہ پر مشتمل تھی وہ ختم ہو جائے وہ سلسلہ، تو جس نے تبدیلی کی ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں جس نے صحیح وصیت کیا، اگر اس کی صحیح وصیت پہ کوئی عمل نہیں کرے تو وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس نے عمل نہیں کیا اس پر گناہ ہے۔ یہاں پر اگر کسی نے غلط وصیت کیا ہے، غلط طریقے سے وصیت کیا ہے اور وصی نے آ کے تبدیلی کر دی، اس میں اصلاح کر دی، تو اصلاح کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 2 لفظ یہاں پر ذکر کیا ہے قرآن نے، ایک فمن خاف من موص جنفا او اثما، جنف کے معنی یہ ہے کہ وصیت کرنے والا اس طریقے سے وصیت کرے کہ جو بھی مال ہے اور جس ورثہ داروں کے درمیان تقسیم کرنا ہے وہ اس طریقے سے تقسیم کرے کہ جس میں حق ضائع ہو رہا ہو، مثلا ایک ورثہ دار کو بالکل محروم کر دیا جائے، ایک ورثہ دار کو کم دیا جائے، ایک ورثہ دار کو زیادہ دیا جائے، تو اس طریقے کی وصیت کو جنف کہتے ہیں۔ لہذا ایسے میں اگر جو وصی ہے وہ یہ اصلاح کرے کہ ان چیزوں کو ختم کر دے، جو اس کی وصیت ہے اس کو ختم کر کے اور جو جتنا حق ہو رہا ہے اس کو اتنا دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اثمن یعنی گناہ کی کوئی وصیت کرے، کوئی یعنی ایسے کام کی وصیت کرے کہ جس میں گناہ پایا جاتا ہو۔ کوئی انسان وصیت کرے کہ ہمارے پیسے سے شراب خانہ کھول دیا جائے، کوئی انسان وصیت کرے کہ ہمارے پیسے سے کوئی مسجد گرا دی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ گناہ پر مشتمل ہے، اور ایسی وصیت کے اوپر اگر وصی عمل نہیں کرتا تو گویا وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ جو جس نے وصیت کیا ہے اس سے اس بات کا مواخذہ کیا جائے۔ دوسری اور تیسری آیت اور تیسری چوتھی آیت یعنی 183، 84 اور 85 3 آیات جو ہیں وہ روزے سے متعلق ہیں، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور یہ تمہارے لیے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی الہی حاصل کر سکو یا تمہارے دل میں تقوی الہی پیدا ہو سکے۔ کہ ماہ مبارک رمضان کے جو روزوں کی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے یا روزوں کی حکمت بیان کی گئی، کس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہاں پر یہ لعلکم تتقون یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل میں تقوی الہی پیدا ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے جو روزوں کی یا جو خود روزوں کا ایک کی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں کہ کچھ دیر کے لیے انسان جو مادی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اس سے ایک تمرین ہوتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ اور انسان کے حتیٰ بدن یا وہ مثلا پیٹ اور معدہ کی جو عادی ہو چکا ہے کھانے پینے کا، وہ اتنی دیر کے جتنی دیر عام ایام میں عام دنوں میں معدہ برداشت نہیں کرتا بھوک کو،
اتنی دیر جو ہے وہ پروردگار عالم کے لیے ماہ مبارک رمضان میں یا روزے کی حالت میں انسان برداشت کر لیتا ہے۔ اس سے ایک تمرین ہوتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے مادی نعمتوں سے انسان پرہیز کر سکتا ہے۔ تو یہ تمرین انسان آگے بھی کرتا رہے کہ جو بھی مادی چیزیں ہیں وہاں پر انسان حلال و حرام کے ذریعے حلال و حرام کی معرفت رکھے اور دیکھے کہ حرام سے پرہیز کرے۔ جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں پرہیز کر رہا ہے اس طریقے سے دوسرے ایام میں حرام سے پرہیز کر لے۔ یہ ایک تمرین ہوگی حرام سے پرہیز کرنے کی، اور یہ ساری چیزیں انسان کے گویا اس روحانیت کو بھی قوی کرتی ہیں کہ وہ انسان کی جو اپنے اس وجود کو خالی جسم سمجھتا ہے اس انسان کو یہ اندازہ ہوگا کہ نہیں، اس جسم سے زیادہ باعظمت وہ روح ہے کہ جس کے ارادے کی بنیاد پر انسان اپنے جسمانی ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے، یا اس جسمانی ضروریات سے انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے یا اس ضرورت کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک روحانی ارادہ اور ایک روحانی قوت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے جسم کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور روح کے تقاضے کو انسان بروئے کار لاتا ہے۔ لہذا ایک تمرین ہے تقوی الہی کی کہ اگر انسان اس حکمت کو مد نظر رکھے تو، یا جو دوسرے روایات میں ایک حکمت بیان کی گئی کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ غنی اور فقیر دونوں برابر ہو جائیں، تاکہ غنی کو بھی، ایک مالدار کو بھی بھوک کا احساس ہو اور اسے اندازہ ہو کہ اگر کوئی انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، تاکہ اس کے دل میں ایک فقیر کے، ایک ضرورت مند کی جو درد ہے اس کے دل میں محسوس ہو سکے، یا وہ خود محسوس کر سکے کہ ایک ضرورت مند، ایک بھوکا کیا درد سہتا ہے اور کیا درد رکھتا ہے۔ یا دوسرا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان جب یہاں بھوکا رہتا ہے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو اس کے ذریعے یاد رکھے گا، کہ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھنے سے انسان کے دل میں تقوی الہی پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کے بھوک کا احساس اگر انسان کو ہوگا تو انسان انفاق کرے گا، وہ بھی ایک مادی نعمتوں سے انسان کے دوری کا ایک بہترین سبب ہے کہ انسان مال کی محبت نہیں رکھے گا اور مال کو جو ہے ان لوگوں کے لیے خرچ کرے گا کہ جو ضرورت مند ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں مل جل کر باعث ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو اور انسان تقوی الہی سے قریب ہو سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس حکم کو نہایت آسان انداز سے بیان کیا کہ یہ کوئی بہت بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ روزہ کوئی انسان کی زندگی بھر کے لیے حکم نہیں آیا ہے، کوئی سال بھر کے لیے نہیں کہا گیا، ایام معدودات، تھوڑے دن ہیں، بہت مختصر سے دن ہیں، انہی میں روزہ رکھنا ہے اور پھر سب کو رکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر روزہ یہ فرض کیا گیا ہے ماہ مبارک رمضان میں 29 یا 30 دن کا روزہ ہے، اور یہ 29 اور 30 دن جو رکھ سکتا ہے اسی کو رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی انسان مریض ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھے گا۔ کوئی انسان سفر پہ ہے، گھر پہ نہیں ہے، وہ انسان روزہ نہیں رکھے گا۔ اور یہ انسان کی جو مریض ہے اور سفر پہ ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یہ ان روزوں کی قضا کر لے گا دوسرے ایام میں، یعنی جب وہ صحیح ہو جائے گا، مریض جب شفا پا جائے گا تب روزہ رکھ لے گا، مسافر جب پلٹ کے اپنے گھر آ جائے گا تب روزہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ روزہ نہیں رکھ سکا اور پھر قضا کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ ایک روزے کا جو فدیہ بیان کیا گیا ہے، کفارہ الگ چیز ہے۔ کفارہ ایک روزے کے بدلے مثلا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن فدیہ ایک مسکین کے لیے جو مقدار بیان کی گئی کھانے کی وہ 750 گرام انسان جو یا گندم دے دے گا ایک مسکین کو، اور وہ اس کے روزے کا فدیہ قرار پائے گا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہماری طرف سے تو اتنا ہی ہے کہ ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے، لیکن اگر تمہارا دل چاہتا ہے، تم اور نیکی کرنا چاہتے ہو تو بڑھا دو۔ اور اس کے بعد اگر انسان روزہ بھی رکھتا ہے تو یہ روزہ بھی اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا کہ یہی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے، یعنی پروردگار عالم نے گویا اپنی دنیاوی نعمت اور اخروی نعمت، مادی نعمت اور معنوی نعمت، ہر طریقے کی نعمت اس مہینے میں بھیج دی ہے کہ پروردگار عالم نے جو قرآن بھیجا ہے، قرآن کی 3 صفات یہاں پر بیان کی گئی۔ ایک ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے، اور بینات، قرآن ایک بینات من الہدا، ہدایت کی واضح اور روشن نشانی ہے، والفرقان، اور
یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ انسان حق اور باطل کے درمیان اگر فرق پہچاننا چاہتا ہے تو قرآن کی طرف مراجعہ کرے۔ جو چیز قرآن کے مطابق ہو وہ حق ہے، اور جو قرآن سے میچ نہ کرتی ہو، قرآن کے مطابق نہ ہو، قرآن کے مخالف ہو جو بات، وہ باطل ہے۔ لہذا حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے یہ قرآن، اور وہ انسان کی جو قرآنی احکام سے مانوس ہے اور جس کو قرآنی احکام سے انسیت ہے، وہ انسان اس حق و باطل کے فرق کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں انہی احکام کو پھر تکرار کیا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جو انسان حاضر ہو، حضر سفر کے مقابلے میں، کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ سفر پہ نہیں ہے، اپنے گھر پر ہے، تو اس کو اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مریض ہے یا انسان سفر پر چلا گیا ہے تو وہ انسان روزہ نہیں رکھے گا ان ایام میں کہ جب وہ بیمار ہے، یا ان ایام میں جب وہ سفر پر ہے۔ ہاں، جب سفر سے پلٹ آئے گا یا مرض سے اس کو شفا مل جائے گی تو انسان ان روزوں کو مکمل کرے گا، اور پروردگار عالم صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ روزے کے ایام تکمیل ہو جائیں، یعنی ایکسٹرا روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ اتنا ہی جتنا چھوڑا ہے اتنا ہی رکھنا ہے۔ اور پروردگار عالم تمہارے لیے یہاں پر مشکل ایجاد نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ احکام کو بہت ہی آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور آسان طریقے سے انسان بہرحال اس دنیا میں جو بھی احکام کے اوپر عمل کر رہا ہے، احکام کے اوپر عمل کرنے سے انسان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف وہ انسان کی جو اس دنیا میں ان احکام کے اوپر عمل نہ کر کے وہ مختصر تکلیف برداشت نہیں کرتا کہ جو اس کو ان احکام کے انجام دہی میں محسوس ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے اس دنیا میں بھی مشکل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال کہ اگر کوئی ایک انسان ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک دن اس نے کھایا پیا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اذیت نہیں ہوئی، اور بڑا اچھا محسوس کیا کہ کھائے پیے مست رہے، لیکن اس انسان کے لیے آگے تکلیف کیا ہوگی کہ ایک روزے کے بدلے اس کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ انسان کی جو ایک روزے کی طاقت نہیں رکھتا یا ایک روزے سے بچنا چاہتا ہے، اس کو 60 روزے کی سزا دی جائے گی۔ یا اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک روزہ نہیں رکھتا تو اس کو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانا آسان تھوڑی نہیں، بہت بڑی چیز ہے، اور ایک بھاری رقم چاہیے اس کے لیے، تو وہ انسان کہاں سے لائے گا؟ لہذا بہرحال روزہ رکھنے میں آسانی ہے اور چھوڑنے میں انسان کے لیے زیادہ سختی ہے، اور پروردگار عالم نے یہ احکام اسی لیے آسان کر کے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم پروردگار عالم کی عظمت کو سمجھو اور پروردگار عالم کی ہدایت سے استفادہ کرو، اور پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ آخری آیت 186 نمبر کی آیت، اس میں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو پروردگار عالم کی اپنے بندوں سے جو قربت ہے اس کو بیان کیا گیا، پھر بندوں کا جو پروردگار عالم کے سے تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے کہ جب بھی پیغمبر سے خطاب ہوا کہ اگر بندے ہم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے تو کہہ دو کہ ہم قریب ہیں، ہم دور نہیں ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ کہ اتنے قریب ہیں کہ جو بھی دعا کرتا ہے، عام طور سے دعا بہرحال انسان بہت ہی ہلکی سی آواز میں، بہت ہی گویا آہستہ سے کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جو ہلکی سی دعا کرتے ہیں یہ بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اتنے قریب ہیں کہ ان کی دعا کو سن لیتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم دعا کیا کرو اور تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی تم ہم سے مانگو اور ہمارے اوپر بھروسہ رکھو، اس طریقے سے تم ہدایت پا سکتے ہو۔ یعنی وہی انسان ہدایت پاتا ہے، وہی انسان پروردگار عالم کی قربت اختیار کر سکتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ ہو، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے پروردگار عالم قریب سمجھتے ہوئے، پروردگار عالم سے خود سے قریب سمجھتے ہوئے انسان بارگاہ الہی میں دعا اور مناجات کا سلسلہ جاری رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔